ترجمانی کے ملت کے غدار ہے قادیانی، جنم دے کے گوروں نے کی آب یاری، وجود ان کا ذہنوں کی تخریب کاری، یہ حرمت کے ڈاکو سبھی اشتہاری، یہ فتنوں کے خوگر شرارت کے بانی، کہ ملت کے غدار ہے قادیانی، یہ اعلان ایمان کی ترجمانی، کہ ملت کے غدار ہے قادیانی، یہ اعلان ایمان کی ترجمانی، کہ ملت کے غدار ہے قادیانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ سوال ہے کہ کسی جھوٹے مدعی نبوت کو کذاب کہنا، دجال کہنا اور لعنتی کہنا کیسا ہے؟ تو جی ہاں، مرزا غلام قادیانی جیسا، مسلمہ کذاب جیسا، یا اس طرح کے لوگوں کو کذاب کہنا، دجال کہنا، ملعون کہنا، لعنتی کہنا درست ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی، جس نے نبوت کا اور مسیح موعود ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا، اور اس طرح دیگر اس کی بے شمار افواد، تو مرزا غلام قادیانی لعنتی بھی ہے اور اس پر اللہ کی بے شمار لعنت ہو۔ مرزا غلام احمد قادیانی نبوت کا اور مسیح موعود ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا، وہ کذاب بھی ہے، اور دجال وہ بہت بڑے جھوٹے کو کہا جاتا ہے۔ ایک تو نبی علیہ السلام نے اپنی احادیث کے اندر صحیح مسلم وغیرہ میں خروج دجال کے متعلق بتلایا کہ دجال کا خروج ہوگا اور دجال نکلے گا، اور یہ کہ وہ دجال قید ہے، اور یہ دنیا کے بہت بڑے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہوگا۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی وہ کذاب بھی تھا، اور دجال میں آپ اس کو منی دجال کہہ لیں، اور لعنتی بھی تھا، کیونکہ جھوٹوں پر لعنت ہے۔ لعنت کے حوالے سے اگر کوئی کافر و مشرک و مرتد زندہ ہے تو اس پر ہم لعنت نہیں کریں گے۔ ہو سکتا ہے وہ مرنے سے پہلے کافر مشرک ہے، ایمان لے آئے، مرتد ہے تو دوبارہ اسلام کی طرف واپس پلٹ آئے اور توبہ کر لے، جیسا کہ مسلمہ کذاب کے بہت سے پیروکاروں نے توبہ طائب ہو کر توبہ بھی کر لی۔ اور جو مرتد مر جائے، جیسے مسلمہ کذاب مرتد ہو کر مر گیا، اور جیسا کہ مرزا غلام احمد قادیانی مرتد ہوا اور مرتد ہو کر ہی مر گیا، تو وہ کذاب بھی تھا، وہ دجال بھی تھا، اور وہ لعنتی بھی ہے۔ کذاب کے حوالے سے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث اور نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کے حوالے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث، یہ حدیث بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں، اور جب میں کہتا ہوں اور کہیں گے کہ مرزا غلام احمد قادیانی وہ کذاب تھا، وہ دجال تھا، پلس وہ لعنتی بھی تھا، اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ جب بھی مرزا غلام احمد قادیانی کا نام لے، کذاب کہنا، دجال کہنا اور لعنتی کہنا ہرگز نہ بھولے۔ کہا جاتا ہے کہ جناب یہ تو بد اخلاقی ہے، یہ تو بے اخلاقی ہے، اور قادیانی مرتد لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو مرزے کو اور ہمارے پیروکار کو گالی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام نے مرتد کو جینے کا حق ہی نہیں دیا۔
پیارے نبی علیہ السلام کا فرمان من بدل دینہ فاقتلوہ، اور اسی کا پیارے نبی علیہ السلام کے خلفاء نے اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پریکٹیکل بھی کیا کہ مرتد کی سزا اسلام میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں قتل ہے۔ کیا مطلب؟ قتل مطلب ہے کہ اس کا سر، اس کی گردن اس کے تن سے جدا کر دی جائے۔ حکومت وقت کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ قادیانیوں مرزائیوں کا فقط مرتد قرار دے دیا جانا یہ ناکافی تھا اور ناکافی ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ مرتد کی سزا یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، اس کو ہلاک کر دیا جائے، الا مگر یہ کہ وہ دوبارہ سے اسلام کی طرف پلٹ آئے تو پھر اس کی جان چھوڑ دی جائے گی۔ ہاں، صدیق اکبر جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فیصلے کے مطابق مرتد کی توبہ تو قبول کی جائے گی، مگر آئندہ کے لیے اس سے محتاط بھی رہا جائے گا۔ سیرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وارضا۔ تو مرتد کی سزا ہے قتل۔ مرتد کو تو سرے سے جینے کا کوئی حق ہی نہیں ہے، مرتد کو سرے سے جینے کا کوئی حق ہی نہیں ہے۔ باقی رہ گیا مرزے کو کذاب اور لعنتی کہنا، نہ یہ بد اخلاقی ہے، نہ یہ گالی ہے، نہ یہ بد اخلاقی ہے، نہ یہ گالی ہے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کو کیا کہا ہے؟ کذاب۔ ہم بھی کہتے ہیں کذاب۔ تو حضور کی بات کو آگے بیان کرنا وہ بد اخلاقی نہیں ہوتا، وہ تو عین اخلاق ہے۔ اور حضور کی بات کو آگے بیان کرنا وہ تو عین ثواب ہے۔ تو مرزا غلام قادیانی کذاب بھی تھا، لعنتی بھی تھا، دجال بھی تھا۔ اب یہ نہ تو بد اخلاقی ہے اور نہ یہ گالی ہے، تو مرزا کیسے کذاب تھا اور کیسے لعنتی تھا؟ دنیا جانتی اور مانتی ہے کہ مرزا غلام قادیانی وہ لعنتی تھا، اور اس کے لعنتی اور ملعون ہونے کی وجہ اس کا کذاب ہونا ہے۔ آیت مباہلہ میں ہے، پہلے قرآن کی آیت میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ آیت مباہلہ میں ہے، پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران ہے، فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کریں۔ تو مرزا کذاب لعنتی ہے اور تھا، کیوں؟ کہ مرزا جھوٹا تھا۔ مرزے کے کذاب ہونے کی وجہ کہ مرزے نے نبوت کا دعویٰ کیا، جبکہ عبداللہ کے یتیم، بی بی آمنہ صاحبہ کے لال، ابو طالب صاحب کے بھتیجے جناب محمد الرسول اللہ حضرت محمد بن عبداللہ بن عبد مناف بن قصی بن کلاب، پیارے نبی علیہ السلام خاتم النبیین والمرسلین، آپ کے بعد نہ تو کوئی نبی آئے گا نہ آپ کے بعد کوئی رسول آئے گا۔ سلسلہ نبوت اور رسالت حضور حضرت محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اختتام پذیر ہو گیا۔ مرتد کی سزا کیا ہے؟ وہ قتل ہے۔ اور امیر فیصل سوال کرتا ہے کہ اگر کوئی ہندو سے مسلمان ہو تو کیا ہندو لوگ اسے قتل کریں گے؟ تو مرتد کی سزا قتل ہے۔ مرتد وہ ہوتا ہے جو مسلمان ہو کر پھر سے اسلام کو چھوڑ دے اور کسی اور مذہب کو اختیار کر لے۔ وہ مرتد نہیں ہے جو ہندو سے، یہودی سے، عیسائی سے مسلمان ہو۔ مرتد وہ ہے جو اسلام قبول کر کے اسلام کو چھوڑ دے۔ تو مرتد کی سزا قتل ہے۔ اور مرزا لعنتی تھا، آج بھی اس پہ پوری طرح لعنت برس رہی ہے۔ اور مرزے کے لعنتی ہونے کی وجہ
مرزا غلام احمد قادیانی، اس کے لعنتی ہونے کی وجہ اس کا جھوٹا ہونا، اور اس کا جھوٹ کہ اس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، اس کا جھوٹ کہ مرزے نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا، حالانکہ اللہ نے مسیح ابن مریم علیہ السلام کو تو آسمانوں پہ اٹھا لیا، اور حضرت مسیح علیہ السلام وہ آسمانوں سے نزول فرمائیں گے، اور مرزا غلام قادیانی نے، وہ تو باقاعدہ اس کا باپ بھی تھا مرزا غلام قادیانی کا، اور اس کی ماں بھی تھی، تو جب کہ مسیح علیہ السلام تو وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اور حضرت مسیح علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا نام بی بی مریم علیہ السلام، جن کا ذکر اللہ نے سورہ مریم پارہ 16 میں کیا، تو جناب مسیح علیہ السلام تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اور مرزا لعنتی دجال کذاب اس کا تو باپ بھی تھا، اس کے باپ کا باپ اس کا دادا بھی تھا، اس کی ماں بھی تھی، اس کی نانی اور نانا بھی تھا، اور حضرت مسیح علیہ السلام کا نزول ہوگا آسمانوں سے، کہ اللہ نے ابن مریم مسیح علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ مرزا تو سب فقط جھوٹا تھا، تو مرزا غلام قادیانی لعنتی تھا، ہے اور ہوگا۔ کیوں؟ نمبر 1 کہ اس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، نمبر 2 مسیح موعود ہونے کا اس نے دعویٰ کیا۔ اب مرزا جھوٹا تھا تو قرآن نے کہا فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی کے لعنتی ملعون ہونے میں ذرہ برابر کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور یہ گالی نہیں ہے۔ جو بات قرآن بتائے وہ گالی نہیں ہوتی، وہ تو عین ثواب ہوتا ہے۔ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالیں ہم۔ اب آئیے حدیث سنتے ہیں۔ یہ حدیث میری گود میں ہے، ابو داود کے اندر کتاب الفتن، حدیث نمبر ہے 4252، 4252 نمبر کی حدیث ہے۔ راوی کون ہے؟ راوی ہیں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہی حدیث صحیح مسلم کتاب الفتن میں حدیث نمبر 2889 میں یہی حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے۔ اس حدیث کے اندر نبی علیہ السلام کے الفاظ وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ كُلُّهُمْ يَزْعَمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتا دیا؟ فرمایا کہ ان قریب میری امت میں کذاب اور جھوٹے لوگ ظاہر ہوں گے، اور فرمایا ان کی تعداد 30 ہوگی، ان میں سے ہر ایک کا دعویٰ ہوگا کہ وہ نبی اللہ ہے، وہ نبی ہے، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب بتائیے مسلمہ کذاب لعنتی اور کذاب ہوا کہ نہ ہوا؟ ہوا۔ مرزا غلام احمد قادیانی وہ کذاب اور ملعون ہوا کہ نہ ہوا؟ مرزے کا اور مرزے کے ماننے والوں کا آج بھی دعویٰ، مرزے نے کہا میں نبی ہوں، نبی اللہ ہوں، اور کہا کہ میں مسیح موعود ہوں، اب عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی نزول نہیں ہونا، بقول مرزا غلام احمد قادیانی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ابو داود اور مسلم کتاب الفتن میں، فرمایا ان قریب میری امت میں کذاب اور جھوٹے لوگ ظاہر ہو جائیں گے، جن میں سے مرزا غلام احمد قادیانی بھی ایک تھا۔ تو حضور فرماتے ہیں کذابون، اب مرزا غلام احمد قادیانی کذاب تھا، اور قرآن نے کہا فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، سیدھی سیدھی بات ہے۔ تو یہ نہ تو بد اخلاقی ہے، نہ یہ تو گالی ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کو کذاب کہنا گالی کوئی نہیں ہے، بلکہ ثواب ہے، کیونکہ حضور نے بتایا
مرزے کو لانتی کہنا، مرزے غلام احمد قادیانی کو لانتی کہنا، یہ بد اخلاقی بھی نہیں اور یہ گالی بھی نہیں ہے، کیونکہ قرآن نے لعنت دی ہے اور قرآن گالیاں نہیں نکالتا۔ قرآن مجید نے لعنت کی ہے، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ تو کیا معلوم ہوا کہ مرزا غلام احمد قادیانی وہ کذاب بھی تھا اور وہ لعنتی بھی تھا، اور جو مرزے کو نبی مانتے ہوئے اور مسیح موعود مانتے ہوئے مر گیا وہ بھی لعنتی ہوگا، وہ بھی لعنتی ہوگا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تو بھائیوں، جب بھی مرزا غلام احمد قادیانی کا نام لیں، اسے کذاب کہنا، اسے منی دجال کہنا اور اس پر لعنت کرنا کبھی نہ بھولیے گا۔ آپ مرزا غلام احمد قادیانی کو جس قدر کذاب کہیں گے ثواب پائیں گے، آپ مرزا غلام احمد قادیانی پہ جتنی لعنت کرو گے آپ کو ثواب دارین حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اہل اسلام اور اہل پاکستان کو قادیانیت، مرزائیت اور احمدیت اس فتنے سے اپنی حفاظت عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے خاص لشکروں میں سے ان مرزائیوں قادیانیوں پر اپنا عذاب مسلط کرے اور انہیں نیست و نابود فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔